محرم الحرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فضیلت بیان فرمائی، اور محرم الحرام میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی آپ نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنا سب سے افضل شہر اللہ، اللہ کے مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں ہے۔ اللہ یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے، اور محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، صرف ایک عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رمضان کے بعد روزے رکھنا زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں پھر خاص طور پر 10 محرم کے روزے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شاء منکم ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اب مرضی ہے تمہاری 10 محرم کا روزہ، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے۔ فرض نہیں رہا لیکن فضیلت اب بھی باقی ہے، فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اب فرض صرف رمضان کے روزے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کیا ہے دن، اس دن کی کیا حقیقت ہے جس دن کو تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے انجى اللہ فیہ موسیٰ وغرق فرعون وقومہ، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، وَنَحْنُ نَصُومُهُ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ کے، کہ ہم بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو 10 محرم کا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یوم عاشورہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس دن کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ایک دن ایک صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس 10 محرم کے دن کی تو تعظیم یہودی کرتے ہیں، تو ہم بھی اگر اس کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھیں تو یہ تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لأصومن اليوم التاسع، آئندہ سال میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آئندہ سال 10 محرم نہیں آیا کہ اس سے پہلے نبی موقع پر آئندہ سال پھر آپ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے، لیکن آپ نے اس کا اظہار کر دیا، تو اظہار کر دینا ہمارے لیے یہ پھر عمل کا درجہ رکھتا ہے، گویا امت کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آئندہ سال اس 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ ملاؤ۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خالف الیہود صوموا التاسع والعاشر، یہود کی مخالفت کرو، 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو۔ پھر اس میں علماء نے تفصیل یہ فرمائی کہ اصل مقصد یہود کی مخالفت ہے، تو وہ 10 محرم کے ساتھ آپ 9 محرم کا روزہ ملا لیں، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیں، تو تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس 10 محرم کے روزے کی اور رمضان کے روزے کی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور روزے کے بارے میں آپ کو میں نہیں دیکھا کہ وہ اس دن کو باقی دنوں پر فضیلت دیتے ہوں اور اس کا خاص اہتمام کرتے ہوں۔ خاص اہتمام روزہ رکھنے کے لحاظ سے آپ 10 محرم اور ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگرچہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے آپ شعبان کے مہینے میں کثیر تعداد میں روزے رکھا کرتے تھے۔
لیکن وہ صرف رمضان کی تیاری کے لحاظ سے ہے. باقی احادیث میں جو فضیلت آئی وہ رمضان کے بعد محرم کے روزوں کی یا ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کو افضل قرار دیا گیا باقی دنوں کی بنسبت. اور اس عبادت کے اندر روزوں کی صراحت کوئی نہیں, عبادت کا لفظ ہے, اور اس عبادت میں اگر کوئی روزے بھی رکھتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ باقی دنوں کی بنسبت اس کو زیادہ اجر ملے گا.